حکم شریعت ہے کہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اظہار کرنا ضروری ہے. جب اظہار کرو گے تو پتا چلے گا بندہ موحد ہے، محمد کی رسالت کو ماننے والا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح غم رکھنا کافی نہیں ہے، ماتم کے ذریعے اظہار کرنا ضروری ہے کہ پتا تو لگے کہ تیرے دل میں غم حسین ہے، تیرے دل میں غم سیدہ ہے. تو غم کا بھی اظہار ہوتا ہے. بیٹے کی شادی ہو، کیا تو اظہار نہیں کرتا؟ باپ دنیا سے چلا جائے، کیا تو غم کا اظہار نہیں کرتا؟ ہاں، یہ طریقے فطری طریقے ہیں. اگر کوئی چیز قلب بشر میں ہے اس کا اظہار ضروری ہے. تبھی خدا نے محبت محمد اور آل محمد کو انسان کے لیے واجب قرار دیا. تو اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اظہار ذریعے کیا ہے کہ اگر ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے تو ہم غم کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی اجر رسالت ہے. نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محبت اہل بیت نہ ہو. سجدے نہیں رہتے جب تک سجدے کرنے والے کے قلب میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خدا نے مودت اہل بیت کو واجب کیوں کیا؟ ہاں، کیونکہ زندگی کا راز محبت ہے. یعنی اگر آپ زندگی سے محبت نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں، کچھ نہیں بچتا. ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ محبت ہے. مثلا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو خدا ہے. لیکن کہا کہ جب نماز پڑھو تو چہرے کو کس کی طرف کرو؟ کعبے کی طرف کرو. مطلب سارے مسلمانوں کی قلوب کی ڈائریکشن کیا ہو؟ اللہ کا گھر ہو. مطلب قلوب کی ڈائریکشن محبت پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ماتھا کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل شیطان کی طرف ہوتا ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل ہے قلب میں اگر محبت ہو. یہ ڈائریکشن تو ایک ظاہری اشارہ ہے کہ اے مسلمان، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اتحاد پیدا کرو محبت کے اعتبار سے کہ تمہارے قلوب کی ڈائریکشن پروردگار عالم کا گھر ہونا چاہیے. ایک اور دلیل دوں تاکہ آپ کو محبت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے. اصل ہمارا موٹیو کون ہے؟ محبت ہے. کوئی بندہ پاکستان میں، کوئی بندہ پاکستان کے باہر ہے، کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے، کسی کو شوق ہے میں گاڑیاں خریدوں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، اس کا بیس بھی محبت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ کے وجود میں حرکت نہیں. محبت ہوگی تو حرکت کریں گے. ایک طرف مزاحن میں مثال دیتا ہوں، ایک 7 سال کے بچے سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، تو کیا بولے گا؟ آئس کریم. اور 22 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے. اب یہ انوکھا جوان ہے تو وہ شادی کے بعد ہی آئس کریم ملے گی نا. لیکن اگر آپشن رکھا جائے نا کہ یا یہ ملے گا یہ ملے گا، تو جوان بولے گا شادی کرنی ہے، بچہ بولے گا آئس کریم. بچہ جوان کو پاگل سمجھے گا کہ یہ آئس کریم کو چھوڑ کے شادی کے پیچھے جا رہا ہے، اور جوان بچے کو پاگل سمجھ رہا ہے کہ اسے کیا پتا آئس کریم کی کیا ویلیو اور بیوی کی کیا ویلیو ہے. ہاں، کیونکہ دونوں کے دلوں کی محبت الگ ہے. محبت موٹیو ہے نا، محرک ہے. محبت ہے تو یہ بندہ آئس کریم کے پیچھے جا رہا ہے، محبت ہے تو کھلونوں کے پیچھے جا رہا ہے. جوان ہوتا ہے تو شادی کے پیچھے، شادی کے بعد مال کے پیچھے، اس کے بعد پھر بچوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل یہ محبت ہے جو کسی کو مسلط تک لے جاتی ہے، کسی کو میخانے تک لے جاتی ہے. آپ کا محرک اصل میں محبت ہے. جس کی محبت آئے گی آپ اسی کے پیچھے لگو گے. محبت علی کی ہے تو بندہ علی کے پیچھے. قصور مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے. تبھی خدا نے کہا کہ میں محبتوں سے تجھے نہیں روکتا، میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ محبت کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اگر تیری سلیکشن غلط ہے تو تیرا پورا عمل غلط ہے. اگر تیری سلیکشن اچھی ہے تو تیرا عمل بھی اچھا ہے. دیکھیے بھائی، جمہوریت میں آج کل تو یہ مثالیں بھی بہت ذہن میں آ جاتی ہیں. 1.5 سال سے جو پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو آج تک یہی بحث ہے کہ سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا. تو سارا ڈیپینڈ ہے، سلیکشن غلط تو ملک کا ستیہ ناس.
سلیکشن صحیح تو ملک بھی اچھا. تو ایک پاکستان میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو تو ملک کا نظام بگڑ جاتا ہے, اور اسلام میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو سارا معاملہ انسان کے انتخاب کا ہے. تو خدا شروع سے بتا رہا ہے. دوسری ایک دلیل آپ کو دوں, کیونکہ محبت راز بشر ہے, تبھی خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ امتحان بھی محبتوں کا لیتا ہے. بندہ روتا محبت کی وجہ سے, گڑ گڑاتا محبت کی وجہ سے. خدا نخواستہ جوان کو کسی غلط شخص سے محبت ہو گئی, میں نے زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. پہلے پتہ نہیں لگتا, شکار ہو گیا محبت کا, زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کوئی مال کی محبت کی وجہ سے, کوئی شہرت کی محبت کی وجہ سے, کوئی مقام کی محبت کی وجہ سے. ہاں, یہ محبتیں ہیں جو بندے کو تباہ کرتی ہیں. لیکن خدا نے رأس المحبہ اگر کسی چیز کو رکھا, وہ مودت اہل بیت کو رکھا. یہ وہ محبت ہے جو بندے کو بگڑنے نہیں دیتی.